الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول سچ دی بولی بول فریدا سچ دی بولی بول سچا سودا تول فریدا سچا سودا تول کتھے گئے تیرے وڈ وڈیرے جنہ تینوں جنیاں ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے کوئی نہیں تیرا بنیا دین اور دنیا پڑ چکی دے چکر اس دے گول دین اور دنیا پڑ چکی دے چکر اس دے گول مرشد کلی چکی والی مرشد کلی چکی والی رہ کلی دے کول فریدا حق دی بولی بول سچ دی بولی بول فریدا سچ دی بولی بول اٹھ فریدا ستیا تے جاڑو دے مسیت اٹھ فریدا ستیا تے جاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا مت کوئی مل جائے بخشیا تو بھی بخشیا جا حق دی بولی بول فریدا حق دی بولی بول سچ دی بولی بول فریدا سچ دی بولی بول سچا سودا تول فریدا سچا سودا تول اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد
اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے محبوب صاحب قرآن ساحل مقام صاحب میلاد نبیوں کے سردار امت کے غمخوار اپنے غلاموں کے لجپال سیدہ آمنہ سلام علیہا کے در یتیم شفیع المذنبین ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چند اشعار منقبت کے حضور خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کے اپنے ان کا کلام ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ چونکہ 29 شعبان اور 571 ہجری کو اور 1175 عیسوی کو بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کا آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 5 محرم 664 ہجری اور 5 اکتوبر 1275 عیسوی میں حضور بابا جی کا وصال ہوا۔ کیونکہ محرم میں آپ کا وصال ہوا، 5 محرم کو بھی ہوا کرتا ہے، اس نسبت سے آج بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کے فضائل اور وصال کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کی پیدائش 29 شعبان کو ہوئی ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 571 ہجری تھی اور 1175 عیسوی تھی، اور اس دن دنیا آئی آپ کے والد ماجد حضور جمال الدین سلیمان رحمہ اللہ کے پاس۔ عرض کیا حضور آج 29 شعبان ہو گئی ہے لیکن بادل بن گئے ہیں، کیسے پتہ چلے گا صبح روزہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آخری شعبان کی آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، مکروہ ہے وہ، کیونکہ ساتھ رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے آیا کہ بھائی اب آسمان کے اوپر بادل ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا، تو بغیر چاند دیکھے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، نہ بغیر چاند دیکھے عید کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کیا اس کا جواب دوں؟ تو وہ دنیا وہاں، کیونکہ کوتھوال ملتان شریف کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں حضور بابا جی کی ولادت ہوئی ہے، تو وہاں کوتھوال میں ایک مجذوب رہا کرتے تھے۔ دنیا اس مجذوب کے پاس گئی، عرض کیا حضور یہ مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں مجذوب نے جب بات سنی تو مسکرا پڑا۔ اس نے کہا واہ، لڑکا بغل میں ڈنڈورا شہر میں، کہ آج جو قاضی جمال الدین سلیمان کے ہاں رات کو ایک بچے کی ولادت ہوگی اور وہ وقت کا کتب ہوگا، اگر تو وہ صبح دن کو اس نے دودھ نہ پیا تو سمجھ لینا رات کو چاند نکل آیا تو آج رمضان کی پہلی ہے، اگر اس نے دودھ پی لیا تو سمجھنا پھر 30 شعبان ہے، روزہ نہیں ہوا۔ تو بعض اوقات پھر سحری نہ بھی کریں روزہ ہو سکتا ہے، بلکہ شروع اسلام میں تو سحری تھی نہیں۔ یہ تو سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ عنہ سے جیت صحابی کی، ان کے وجہ سے، ان کی وساطت سے، ان کی عظمت سے سحری ہمارے اوپر لازم قرار دے گی۔ پہلے سحری نہیں، کہا چلو ٹھیک ہے ایسے نیت کر لیں گے، اگر اس نے صبح دودھ پی لیا تو پھر روزہ نہیں رکھیں گے، نہ پیا تو رکھ لیں گے۔ تو صبح جب دن چڑھا تو بابا جی فرید گنج شکر رحمہ اللہ نے دودھ نہیں پیا، تو پتہ چل گیا کوتھوال میں کہ آج رمضان کی پہلی ہے۔ جو ہی افطاری ہو گئی تو بابا جان نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ مادر ذات ولی ہیں اور وقت کے کتب ہیں، اور 20ویں پشت سے آپ کا شجرہ نسب سیدنا فاروق اعظم سے جا ملتا ہے۔ 20ویں پشت سے بابا جی گنج شکر کا جو شجرہ نسب ہے نا، وہ سیدنا فاروق اعظم سے جا کے ملتا ہے۔
اور آپ کی امی جان بھی عابدہ زاہدہ اللہ کی ولیاں ہیں، اور بابا جی کے جو نانا جان تھے نا، ان کا سلسلہ نسب سیدنا عباس بن عبد المطلب علیہ السلام سے جا ملتا ہے، نبی علیہ السلام کے سر کے چچا سے۔ بڑا عظیم گھرانہ ہے۔ تو نام دو روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کا نام جو تھا وہ فرید الدین مسعود تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا نام مسعود تھا، ایک میں کہ مسعود الدین تھا، اور فرید الدین اور گنجے شکر یہ دونوں آپ کے القاب ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم ہستی ہے جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے اخلاص سے بہت زیادہ دنیا کو مسلمان کیا۔ اگر غور سے دیکھا جائے نا، یہ اس دین کی تبلیغ و اشاعت جو ہے کہ کسی بادشاہ نے نہیں کی، نہ کسی حاکم نے کی ہے۔ ہاں یہ مدد کرتے رہے، تعاون کرتے رہے ہیں، لیکن دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ جو ہے وہ اولیاء، صلحاء، اتقیاء، علماء، ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے دنیاوی آسائشات کو، آرام کو ترک کر دیا اور اپنی ساری زندگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے گزار دی۔ تو آپ نے جو تعلیم ابتدائی ہے وہ اپنے گھر سے حاصل کی ہے، قرآن مقدس حفظ کیا کوتوال کے اپنے قصبے سے۔ تو ابھی چھوٹی سی عمر ہے تو والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ جتنے بھی اولیاء کی آپ سیرت پڑھیں گے نا، اکثر یہ ہوگا کہ ان کی تربیت ان کی ماؤں نے کی ہے، اور ماں ہی بچے کا، ماں کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہے، اور وہ جو مائیں تھیں وہ اپنے بیٹے کے دل میں پہلے اللہ کی محبت، پھر اللہ کے محبوب کی، پھر اہل بیت اطہار اور صحابہ کی اور اولیاء کی محبت ڈالا کرتی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پروگرام بنائے ہوتے تھے، پلان کیا ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد تصوف میں بابا جان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ صوفی کون ہوتا ہے، تصوف کیا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں سے سوال کیا، اس کا جواب ہی نہیں آتا۔ صوفی وہ ہے جو تصوف کا حامل ہوتا ہے، اور تصوف کا مادہ کیا نکلا کہاں سے ہے، میں چار اس کی تعریفیں کروں گا، کوئی نہ کوئی ایک تو آپ کو یاد رہ ہی جائے گی نا۔ تصوف جو ہے اس کا صحیح حرفی مادہ ہے صفا، صاد، فا اور الف، جس کا معنی ہے پاکیزگی۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو۔ اور دوسرا اس کا مادہ ہے وہ ہے صوف، صاد، واو اور فا، صاد کے اوپر زبر ہے۔ صوف کا معنی یکسوئی، جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ تیسری صوفی کی تعریف نکلا، یہ صوف سے نکلا، صوف، صاد، فا اور فا، صاد کے اوپر پیش ہے، کیونکہ یہ لوگ موٹا لباس پہنتے تھے، اگر بھیڑ کی ان کا مل گیا، بکری کی ان کا، اس وقت وہی لباس ہوتے تھے، تو جو موٹا لباس پہنتے تھا صوف کا لباس، اسے صوفی کہا جاتا تھا۔ اور چوتھی ہے صف، صف سے نکلا، صاد، فا، صف سے نکلا صوفی، جو پہلی صف میں تیاری کر کے آ کے 5 وقتہ نماز ادا کرتے تو اس کو بھی صوفی کہا جاتا ہے۔ اور تصوف کی بنیاد کیا ہے؟ تصوف کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: علم، عمل اور اخلاص۔ بغیر
علم کے عمل نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا، اور عمل قبول جو ہے وہ بغیر اخلاص کے نہیں ہو سکتا۔ موضوع تھوڑا خشک ہے لیکن ہے عشق و ادب والا۔ تصوف کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: علم، عمل اور اخلاص۔ اور عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، بغیر اخلاص کے عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب اولیاء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھنا، کہیں بے ادبی کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر لینا۔ لیکن میں کہ جب اولیاء کی محفل میں بیٹھو پھر دل سنبھال کے بیٹھنا، یہ تمہارے دل کے حالات کے اوپر بھی واقف ہوتے ہیں۔ اور ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پہ حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرما دے۔ علم لدنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے دل کے اوپر القاء فرما دیتے ہیں۔